آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 100 سے لے کر 104 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وما كان اور نہیں ہے لنفس ممکن کسی نفس کے لیے ان تؤمنا یہ کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ فرمایا وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، یعنی جس طرح تکوینی طور پر دنیا کی کوئی نعمت کسی شخص کو اللہ تعالی جل شانہ کے اذن کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی دنیا کی نعمتوں میں بھی اگرچہ آدمی کی محنت کا دخل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی محنت نہ ہو سکتی ہے اور نہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو ایمان کی نعمت حاصل ہونے یا نہ ہونے کا انحصار بھی اللہ تعالیٰ کے اذن پر ہے۔ کوئی شخص اس نعمت کو نہ خود پا سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو عطا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر نبی چاہے بھی کہ تمام لوگوں کو مومن بنا دے تو نہیں بنا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ابو طالب نوح علیہ السلام کو بیٹا نوح اور لوط کی بیویاں اس کی مثال ہیں۔ اسی طرح بتگر آزر کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام، فرعون کی بیوی آسیہ، ابو جہل کے بیٹا اکرمہ کہ اپنی مرضی سے ایمان کی نعمت عطا کرنے کی مثالیں ہیں۔ وَيَجْعَلُ اور کرتا ہے اللہ الرجس پلیدی یعنی عذاب علی الذین ان لوگوں پر جو لا یعقلون نہیں عقل رکھتے، یعنی اللہ کی توفیق اور منظوری کے بغیر کسی کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہوتی، اور یہ توفیق صرف اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو حق کی تلاش میں اپنی عقل سے کام لے اور اسی حق کی تلاش کی فکر دامن کی رو، اور وہ ہر طرح کے تعصبات اور خارجی نظریات سے ذہن کو پاک کر کے اللہ کی آیات میں خالی ذہن ہو کر غور و فکر کرے۔ اور جو شخص اس انداز سے حق کا متلاشی ہو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یقیناً اسے حق کی راہ دکھا دیتا ہے اور ایمان لانے کی توفیق بھی بخشتا ہے، اور اسی کا نام اللہ کا اذن ہے۔ لیکن جو شخص آبائی تقلید، مذہبی تعصبات، خارجی نظریات سے بالا تر ہو کر کچھ سوچنے کی زحمتی گوارا نہ کرے اسے اللہ ایمان کی نعمت نصیب نہیں کرتا۔ اس کی قسمت میں جہالت، گمراہی، غلط کاری، غلط بینی اور کفر شرک کی نجاسوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یعنی اگرچہ ایمان کی توفیق دینے یا نہ دینے کا کلی اختیار اللہ ہی کو ہے مگر اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو محروم رکھتا ہے اور انہی کو کفر شرک کی نجاسوں میں پڑے رہنے کے لیے چھوڑتا ہے جو اس کی عطا کردہ عقل سے کام نہیں لیتے اور جس راستے پر اپنے باپ
باپ دادا کو چلتے دیکھتے ہیں اسی پر آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا پسند کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل چاہتا ہے تو بندہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کرتا ہے، اپنے چاہنے کی وجہ سے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور جب اللہ عز و جل ہدایت کا ارادہ نہ کرے تو بندہ بھی رغبت سے کفر و شرک پر رہتا ہے، اور اس رغبت کا عذاب پت ہے۔ لہذا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بندہ مجبور ہے، کیونکہ بندے کی رغبت بھی مشیت الہی میں داخل ہے۔ مجبور کرنے کی بات تب ہو جب آدمی کفر پر اس طرح مجبور ہو جیسے راشے میں مبتلا آدمی کے ہاتھ کانپتے ہیں کہ اگرچہ وہ کتنا ہی اسے روکنا چاہے روک نہیں پاتا۔ تو اگر کوئی آدمی کفر پر اس طرح مجبور ہے کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتا ہے اور اسے قدرت ہی نہیں، وہ ایمان لا ہی نہیں پاتا، اس کا دل تصدیق ہی نہیں کرتا اور اس کی زبان اقرار اسلام کرتی ہی نہیں، پھر تو کہا جائے گا کہ اسے کفر پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر دل میں قبول کرنے کا اختیار موجود ہے لیکن پھر بھی کوئی ایمان قبول نہیں کرتا تو وہ ہرگز مجبور نہیں ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے انظروا دیکھو اور غور کرو اس میں، ماذا جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما تغنی اور نہیں فائدہ دیتی الآیات نشانیاں۔ فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، یعنی ایمان لانے کے لیے زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی توحید کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، جیسے کہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیان ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ وَالنُّذُرُ اور تنبیہات، عن قوم ان لوگوں کو جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے تو کائنات کی ایک ایک چیز میں اللہ کی معرفت کے دلائل مل سکتے ہیں، حتیٰ کہ درختوں کے پتے، پھولوں کے مہک اور ان کے مختلف رنگ اور شکلیں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید پر بے شمار دلائل پیش کر رہی ہیں۔ اور جو لوگ غور و فکر کی بجائے ہٹ درمی، ضد اور تعصب سے کام لیتے ہیں ان کے لیے حسی معجزے بھی بیکار ثابت ہوتے ہیں، اور انہیں بھی دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو میں جادو کی کرشمہ سازی ہیں۔ ان کے لیے نہ کوئی نصیحت کارگر ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت کا خوف انہیں ایمان لانے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ فرمایا وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی قسمت ہی میں ایمان نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، انہیں نہ نشانیوں سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، نہ ڈرانے والی چیزوں یا ڈرانے والے پیغمبروں اور دائی حضرات سے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ طے کر لیتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ہرگز اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے، انہیں نشانیوں اور ڈرانے اور پیغمبروں سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ النذر نذیر ان کی جمع ہے، ڈرانے والے معجزے ہوں یا آیات یا پیغمبر۔ فحل چنانچہ نہیں ینتظرون انتظار کرتے وہ الا مثل ایام مگر مثل ایام الذین ان لوگوں کے جو خلو گزر چکے ہیں من قبلہم ان سے پہلے، قل کہہ دیجئے فانتظروا پھر انتظار کرو تم، انی بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے۔ فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یعنی کیا یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ ان پر گزشتہ قوموں کی طرح عذاب آ جائے؟ فرمایا ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں، مگر یاد رکھو کہ پھر عذاب آنے پر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو ہر حال میں عذاب سے بچا لیتا ہے، اور یہ اللہ پر حق ہے کہ وہ مومنوں کو ضرور ہی بچا لیتا ہے۔
ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ اتنے شدید عذاب، زلزلے، خوفناک چیخ اور بجلیاں چمکنے کے باوجود کسی مسلمان کا بال تک بھی کا نہیں ہوا، وہ سب اللہ کے فضل سے صحیح سلامت رہے۔ اور جو لوگ اس وقت تک ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوتے جب تک کہ وہ عذاب کی شکل میں اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں، سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنا ان کے لیے خارج از بحث ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسے انجام کی بھی مادی توجیہات تلاش کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی بے سود ثابت ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہی جواب مناسب ہوتا ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ خود یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلے کی کوئی صورت پیدا کر دے جس سے ہر ایک کو یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں فریقوں میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون، اور ایسا فیصلہ عموماً منکرین حق پر عذاب الہی کی صورت میں ہی ہوا کرتا ہے۔ ثم ننجی، پھر ہم نجات دیتے ہیں رسولنا، اپنے رسولوں کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، حقا علینا، حق ہے ہم پر، ننجی، یہ کہ ہم نجات دیں، المؤمنین، مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب کسی مجرم قوم پر اپنے رسول کی تکذیب کی وجہ سے عذاب نازل کرتا ہے تو وہی کے ذریعے اس عذاب کی آمد سے رسول کو مطلع کر دیتا ہے اور اس عذاب سے بچاؤ کی صورت بھی سمجھا دیتا ہے۔ اس طرح رسول اور اس پر ایمان لانے والے تو اس عذاب سے بچ جاتے ہیں اور مجرمین اس عذاب سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں رسول اللہ مکہ کو انتباہ ہے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں، اسلام کی راہ روکنے اور مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے، اور انہیں بتلانا یہ مقصود تھا کہ تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو سابقہ مجرموں کا ہو چکا ہے، اور ان کمزور اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو تمہاری چیرہ دستیوں سے بچانا اور انہیں تم پر غالب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قل کہہ دیجئے یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی شک میں، من دینی، میرے دین سے متعلق، فلا اعبد، تو نہیں میں عبادت کرتا، الذین، ان لوگوں کی جن کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولیکن، اور لیکن، اعبد اللہ، میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی، وہ جو، یتوفاکم، تمہیں وفات دیتا ہے، وہ امرت، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون، اس بات کا کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ موت کے مطلب چند ایسی اٹل حقائق ہیں جن کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ مومن ہو یا مشرک ہو یا داری اور نیچری ہو۔ ایک یہ کہ ہر زیرو کو موت آ کے رہے گی، کوئی انسان موت کی گرفت سے آج تک نہ بچ سکا ہے اور نہ بچ سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ جب موت کا وقت آ جائے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اور تیسری یہ کہ موت ہر زیرو کے لیے ناگوار ہوتی ہے اور کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ مومنوں کو موت کے وقت آئندہ کی بہتر انجام کی خوشخبری دی جاتی ہے یا انہیں جنت ان کا مقام دکھلا دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ موت کو برضا اور رغبت قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان تینوں حیثیتوں کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، بالخصوص اس حقیقت کی موت کو ان کے معبود ٹال نہیں سکتے، نیز یہ کہ موت و زندگی کا رشتہ خالص اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس حوالے سے مشرکوں کو انتباہ کیا جا رہا ہے اور پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہیے کہ میں صرف اسی ہستی کی پرستش کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جانیں ہیں، تمہاری جانوں پر تمہارے تمام معبودوں میں سے کسی کا بھی تصرف نہیں چلتا، تو پھر میں آخر اسی اکیلے معبود کی کیوں نہ پرستش کروں جو میری اور تمہاری سب کی جانوں پر پورا تصرف رکھتا ہے۔ ہم سب کی زندگی اور موت کی باغ دوڑ خالصتاً اسی کے ہاتھ میں ہے، اور کان کھول کر سن لو کہ جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو، میں ایسے بے بس اور لاچار معبودوں کی کبھی پرستش کا خیال تک بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔